بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري روي عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذ بالله يا بطاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله يتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا والسلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أم رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولدك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. الله أكبر. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا بتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت هذا الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بدوتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وهو بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم سلم لمن سالمه عدو لمن عادهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك
وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمير جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فأبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله علي على يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم قد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمير وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله يقبلني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعث بالحق نبيا واصطفاني من رسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعة ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فجر وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعث بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيهم جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فجر وسعد وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شب جمعہ تمام مرحومین، تمام ارواح مومن مومنات بالخصوص آپ تمام نماز حضرات کے مرحومین اور یہ تمام شہداء جو شہدائے مدافع حرم ہیں، شہدائے مدافع ولایت فقی اور جو دنیا جہاں میں مولانا امام زمانہ علیہ السلام کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے انہوں نے راہ کو ان کے لیے مساعد کیا اور اس حوالے سے ان کی تیاری رہی، ان تمام شہداء کے لیے اور اسی جامع مسجد نور ایمان کے شہداء شہید آقا سلطانی، شہید مولانا غلام محمد امینی، شہید قاری حنیف اور شہید مولانا صداقت اور جتنے شہداء ہیں جامع مسجد نور ایمان کے، ان تمام کے لیے اور بالخصوص شہید علامہ عارف حسین الحسینی علی اللہ مقامہ کو یاد رکھتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنہار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الی احسن الحال
خاندان زہرا پر بلند ترین صلوات پڑھیے گا۔ مومنین کرام، ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم جامع مسجد نور ایمان کے اندر اپنے شہداء کی یاد کے اندر اس مجلس کو سجا کر بیٹھے ہیں اور دعا گو ہیں پروردگار کائنات میں راہ حق میں جہاں جہاں پر شہدائے حق نے، شہدائے اسلام نے، شہدائے تشیع نے، شہدائے مدافعان حرم نے جہاں جہاں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، آج شب جمعہ ہے، تمام شہداء، روایتوں میں موجود ہے کہ شہید زندہ ہے اور ہمارے درمیان ہے۔ یہ ہماری بے بصیرتی اور ہماری بے معرفتی ہے کہ ہم اپنے شہیدوں کے ساتھ متمسک نہیں رہتے، لیکن آج یہ سب ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہم دعا گو ہیں پروردگار کی بارگاہ میں کہ خداوند متعال محمد و آل محمد کے صدقے میں ہماری جانیں بھی ان شہداء کے ساتھ ہی محشور فرما اور ہمیں بھی راہ حق کے اندر شہادت نصیب فرما۔ تمام شہداء کے درجات میں بلندی کے لیے ایک دفعہ مل کے باواز بلند درود پڑھ دیجیے محمد۔ شہید شمع راہ خدا ہے، وہ راہ حق کے اندر شمع اپنے خون سے جلا کر چلے گئے۔ اب آپ کا اور ہمارا سفر ہے کہ ہم ان شہداء کے مقدس خون کے ساتھ کتنا انصاف کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان شہداء کے خون کی جو روشنی جو دیے جلے ہیں، ان روشنیوں پر چلتے ہوئے اپنے اپنے کرداروں کو، اپنے اپنے افکار کو، اپنے اپنے چلنے کو، اٹھنے بیٹھنے کو، اپنی عبادتوں کو اس طریقے سے خدا کی بارگاہ میں پیش کریں جس طریقے سے ائمہ معصومین نے ہمیں فرمایا، اور ان شہداء نے جس طریقے سے آرزوئیں کی ہیں اپنی زندگی کے اندر۔ ہم آج دنیا پرستی میں ڈوبے ہوئے ہیں، دنیا کی آسائشوں کی طلب کرتے ہیں، لیکن خوف آتا ہے اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں شہادت کی دعا مانگتے ہوئے۔ عموماً یہی سلسلہ جاری ساری ہے، اس لیے چونکہ یہ سب چیزیں بے معرفتی، بے بصیرتی کا نتیجہ ہے۔ اس گناہ آلود زندگی نے مومنین کے دلوں سے ان تمام چیزوں کو دور کر کے دنیا کی محبت ان چیزوں میں ڈال دی ہے، جبکہ امام علی فرماتے ہیں مومن کا دل جو ہے دنیا کے ساتھ نہیں وابستہ رہتا، بلکہ وہ آرزوئے شہادت میں رہتا ہے، اور جب آرزوئے شہادت ہوگی تو دنیا کی تمنا کم ہو جاتی ہے، آرزو کم ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ان شہداء کی محفلوں سے جو ہم نے دیپ جلائے ہیں آج، اسی روشنی کے اندر چلتے ہوئے ہم خود بھی اور اپنی نسلوں کو بھی آمادہ کریں گے کہ وہ اپنے مکتب کی حفاظت کے لیے کس طریقے کے ساتھ دین کی حفاظت کے لیے آمادہ رہیں گے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے۔ اسی حوالے سے 4 جملے پیش کر رہا ہوں، ایک دفعہ مل کے بآواز بلند درود پڑھیے گا محمد۔ گر سمجھنا ہے ولایت کو تو کردار بنا، پہلے بوزر کی طرح اپنی تو گفتار بنا، کھوکھلے نعرے تجھے کچھ بھی نہیں دے سکتے، خود کو میدانوں میں تو میثم تمار بنا، گر سمجھنا ہے ولایت کو تو کردار بنا۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل۔ شہداء کے حوالے سے ترانہ شہادت ہے کہ شہداء کے خون سے ہم کیا حاصل کریں۔ شہداء کے لہو سے چلو ذہنوں کو جگا دیں، شہداء کے لہو سے چلو ذہنوں کو جگا دیں، طاغوت کا اٹھا ہے جو سر اس کو جھکا دیں، شہداء کے لہو سے چلو ذہنوں کو جگا دیں، ظلمت کے اندھیروں میں بھٹکنا نہیں آتا، اتوار کربلا چلو کردار بنا دے،
شہداء کے لہو سے چلو ذہنوں کو جگا دیں، ذلت سے جو جیتے ہیں وہ جینا نہیں ہوتا، پیرو حسین ابن علی خود کو بنا دے، شہداء کے لہو سے چلو ذہنوں کو جگا دیں، نفرت کرے ظالم سے سدا ظلم سے ہم لوگ، یہ سنت امام ہے جی جا سے نبھا دیں، شہداء کے لہو سے چلو ذہنوں کو جگا دیں، خوش قسمتی ہے آج ہے خیبر کا زمانہ، ہم بھی کسی مرغب کے اٹھے سر کو اڑا دیں، شہداء کے لہو سے چلو ذہنوں کو جگا دیں، کردار سلیمانیوں نصر اللہ ہے معیار، اپنا کیسے خود کو بھی جیدار بنا دے، شہداء کے لہو سے چلو ذہنوں کو جگا دیں، رہبر کی اطاعت ہے ہمیں حکم امامت، جو حکم ملے اس پہ یہ سر اپنا جھکا دے، شہداء کے لہو سے چلو ذہنوں کو جگا دیں، یہ جان امانت ہے اسے وار نہ ہوگا، جب دی کو ضرورت ہو بلا خوف مٹا دے، شہداء کے لہو سے چلو ذہنوں کو جگا دیں، نافذ ہو ولایت کا نظام آج جہاں میں، اٹھو چلو تحریک زمانے میں چلا دیں، شہداء کے لہو سے چلو ذہنوں کو جگا دیں، طاغوت کو مٹنا ہے یہ وعدہ ہے خدا کا، ہم بن کے صدا حق کی زمانے کو جگا دیں، شہداء کے لہو سے چلو ذہنوں کو جگا دیں، تاثیر ہے شہداء کے لہو کی یہ علی دی، تاثیر ہے شہداء کے لہو کی یہ علی دی، آ جائے سمجھ جن کو وہ کوہرام مچا دے، شہداء کے لہو سے چلو ذہنوں کو جگا دیں، طاغوت کا اٹھا ہے جو
سر اس کو جھکا دے، شہداء کے لہو سے چلو ذہنوں کو جگا دے، شہداء کے لہو سے چلو ذہنوں کو جگا دے۔ برائے تاجیل ظہور امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، برائے صحت و سلامتی رہبر معظم سید علی خامنائی آغا حسن نصر اللہ، تمام علماء حق، تمام مجتہدین کرام، مراجع الزام، تمام شہدائے ملت جعفریہ، شہدائے مدافعان حرم، آپ کے اور ہمارے وہ تمام مرحوم مومن و مومنات جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے، بالخصوص وہ مومن و مومنات جن کی کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، اور بالخصوص میری والدہ کے درجات میں بلندی کے لیے ایک دفعہ مل کے بآواز بلند درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ محمد۔ اب میں ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین آغا نقی ہاشمی سے کہ وہ آئیں اور آج کی شہداء کی اس مجلس سے خطاب فرمائیں۔ آغا صاحب کی سلامتی کے لیے بآواز بلند درود پڑھیے محمد و آل۔ برائے ظہور تاجیل امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی نبینا طبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد آل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ دائمہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الى قیام یوم الدین۔ وقال الحکیم وہو اصدق القائلین، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا شجرۃ طیبہ، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ درود پڑھے محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ شہداء کی یاد میں آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اور جو بڑی نسبت ان ایام کی ہے جہاں یہ ایام مختص ہوئے ہیں دو بڑے شہیدوں کے ساتھ کہ جن کا نام حاج قاسم سلیمانی اور ابو مہدی مہندس، وہاں ان کے ساتھ چند اور شہداء بھی اس وقت اس جائے شہادت پر موجود تھے۔ اتفاق ہے کہ ابھی ہم نے ایام شہادت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی منائے ہیں، شہزادی کونین کے ایام بھی، شہادت کے ایام بھی نزدیک رہے، اور یہ شہادتیں بھی آ گئیں۔ ان کی یاد، انہیں یاد رکھنا، ان جیسے شہداء کی یاد منانا ہمارا تشیع کا یہ سلسلہ کہ ہم جب یاد مناتے ہیں، حتیٰ شہداء نہ بھی ہوں، جب اپنے بزرگوں کی بھی یاد مناتے ہیں تو مجالس سے عزا برپا کرتے ہیں۔ یہ جہاں ہمارے دلوں کو ایک نئی زندگی، ایک جلا بخشنے کا عمل انجام دیتے ہیں، وہاں ہماری نئی نسلوں کو گزشتہ موضوعات سے آگاہی کا مرحلہ بھی، آپ جتنا شہداء عظیم لوگ اہل بیت علیہم السلام سے لے کر آج تک جتنا آپ ان افراد و شخصیات کو یاد رکھیں گے،
آپ ان کے موضوعات پر بات کریں گے آپ اپنی محفل میں، اور یہ محفلیں عمومی طور پہ ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں جہاں آپ بزرگان، جہاں آپ جوانان، وہاں آپ نوجوانان کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی ان محفلوں میں ضرور ساتھ لائیں، تاکہ یہ جو سلسلہ ہے آگاہی کا، ہمارے پاس آگاہی کا صحیح سلسلہ، آپ کی زبان میں کہتے ہیں انفارمیشن جمع کرنے کی صحیح سورس سوائے ممبر حسینی اور محراب، یہ دو ایسے عظیم ابھی بھی مقام جو کوشش کے باوجود بھی دنیا ان مقامات کو، ان کی حیثیت کو کم نہیں کر پا رہے، یہ دو ایسے ریسورسز ہیں، یہ دو ایسی جگہیں ہیں کہ انشاءاللہ دنیا آپ کو جتنا گمراہ کرنے کی کوشش کرتا اور کرتی رہے، میڈیا آپ کو جتنا گمراہ کرتا رہے، اگر ممبر اور محراب صحیح ہیں، اگر یہ انفارمیشن انشاءاللہ صحیح دے رہے ہیں، تو ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہ جو سلسلہ ہدایت ہے، جہاں تک آپ نے جانا ہے، وہ جو آخری انشاءاللہ آپ کا آخری ہدف ہے، وہ جس کی ہم سب تیاری کر رہے ہیں، وہ جو انشاءاللہ آپ ظہور سے نزدیک ہو رہے ہیں، یہ سلسلہ ہدایت کا جاری رہے گا اگر یہ ممبر اور محراب صحیح طرح سے اپنی ذمہ داری کو نبھاتے رہیں۔ درود پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ یہ شہداء کہ جن کی پہچان آپ کو شاید آخری 8 یا 9 سالوں میں، اس سے پہلے میرا نہیں خیال کہ حاج قاسم سلیمانی کو کوئی جانتا بھی ہو، اور اگر آپ حاج کو جانتے بھی ہوں تو ابو مہدی مہندس کو تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ یہ ہمارے بڑے لوگ ہیں، لیکن سلسلہ کچھ ایسا ہے، معلومات کے نام پر، انفارمیشن کے نام پر کچھ اس طرح کی انفارمیشنز دی جاتی ہیں کہ شاید جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، حقائق چھپائے جاتے ہیں۔ حقائق کہاں بتائے جاتے ہیں؟ یہ تو عظیم شخصیات شہادت پیش کر کے اپنے آپ کو آپ کے سامنے پہچنواتی ہیں، واللہ ہمیں کیا معلوم۔ حاج قاسم بھی، جنہوں نے 1998 میں سپاہ قدس کی قیادت کو سنبھالا ہے، 1998، اب میں کہوں کہ سپاہ قدس کی قیادت کو سنبھالا ہے تو آپ کے لیے پہلے ہی سوال اور ایک ابہام وجود رکھتا ہے کہ یہ سپاہ قدس کیا چیز ہے جس کی قیادت کو انہوں نے سنبھالا ہے۔ تو میں کہوں اس سے پہلے یہ سپاہ پاسداران کے ایک کمانڈر کے طور پہ موجود تھے کہ جو 8 سالہ جنگ میں کئی مرتبہ زخمی ہوئے، لیکن کچھ ایسی اعلیٰ کارکردگیاں ہوئیں کہ جس کی وجہ سے سپاہ قدس کی قیادت دی گئی، تو اور زیادہ مبہم ہو گیا یہ سپاہ پاسداران، اس کی قیادت، 8 سالہ ایران عراق جنگ، یہ بہت سارے موضوعات ہیں۔ حاج قاسم مدافع حرم کے طور پہ پہچانے گئے، لیکن اس مقام تک یا آسان الفاظ میں کہیں، ہمارے دلوں میں جو جگہ کی ہے، دنیا میں جو اپنی جگہ بنائی ہے، اس کی حقیقی وجہ تو یہی ہے یا بڑی وجہ تو یہی ہے کہ انہوں نے حرم کا دفاع کیا، لیکن یہ شخصیت پہنچی کیسے، یہ مراحل طے ہوتے کیسے، ایک انسان اتنا عظیم بنتا کیسے، کتنا عظیم کہ رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی صاحب جب ان کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہوں کہ جس میں بغیر مبالغے کے ملینز لوگوں نے شرکت کی ہو، اور اس میں کہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، ایک بار کہیں پھر دوبارہ دہرائیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اور پھر تیسری مرتبہ دہرائیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، کہ یا اللہ
ہم نے ان سے سوائے خیر کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ بھائی کیا آپ کہیں گے یہ تو ہم ہر جنازے پر پڑھتے ہیں، ہر جنازے پہ ہمارا یہ جملہ ہوتا ہے اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، لیکن یہ تو آپ حسن ظن کی بنیاد پہ پڑھتے ہیں۔ آپ جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اکثریت آپ میں سے نہیں جانتی اس جنازے کو کہ جس کے پیچھے آپ جنازہ پڑھ رہے ہیں، وہ کہتا ہے آپ بھی کہہ دیتے ہیں، آپ جانتے نہیں ہیں، لیکن حسن ظن کی بنیاد پر کہ اے اللہ ہم نے سوائے خیر کے ان سے کچھ نہیں دیکھا، حسن ظن ہوتا ہے، وہ کیا معلوم، لیکن رہبر معظم ان شخصیات میں سے نہیں ہیں کہ جو حسن ظن کی بنیاد پہ جملہ کہہ رہے تھے، کیونکہ کہے جا رہے تھے اور گریہ کیے جا رہے تھے، کہے جا رہے تھے گریہ کیے جا رہے تھے، تو پتہ چلا کہ رہبر یہ بات دل سے کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے ان سے سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا، اچھے کاموں کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ آپ کو بتائیں کیسے اچھے کام؟ درود پڑھے محمد والے محمد۔ بہت مختصر سی زندگی کو بیان ہونا بہت ضروری ہے، بیان کریں گے، مختصر زندگی بیان ضرور کریں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ جس کی یاد آج آپ منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، یہ کوئی اسپیشل آسمان سے اتری ہوئی شخصیت نہیں تھی۔ اگر کوئی ایسا کام انجام دیا ہے کہ ایران، عراق، شام، لبنان اور یمن تک میں ان کے جنازہ یا ان کی تشییع جنازہ یا خود اگر نہیں بھی پہنچ پائے تو اپنے علاقے میں ایک غائبانہ نماز جنازہ، سب تو شیعہ نہیں تھے، انہوں نے صرف تشیع کو تو نجات نہیں دی، انہوں نے صرف ایران، عراق یا شام میں تو کام نہیں کیا، یہ تو یمن میں بھی کچھ کرتے رہے ہیں، ان کے کام تو فلسطین میں بھی تھے، تو بہت ساری جگہوں پہ نماز جنازہ غائبانہ کی بات ہو رہی تھی۔ کیسے بنتا ہے ایک اتنا بڑا انسان، کیسے بنتا ہے؟ یہ تھوڑا سا مختصر آپ کا وقت لوں گا تاکہ جو انشاءاللہ ہم اور آپ شہداء کی یاد منا رہے ہیں، حقیقت میں کچھ نہ کچھ آگاہی کہ جو ہمارے لیے پریکٹیکل موضوعات ہوں۔ یہ شخصیت، بلکہ اگر ہم یوں کہیں کہ اہل بیت علیہم السلام کی شخصیات، میرا نہیں خیال کہ تشیع سے یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ سوائے پریکٹیکل کے اور کیا ہے۔ اہل بیت علیہم السلام مختصر زندگیاں بھائی کی زندگیاں کر سکتے تھے، جیسے آپ کے آخری امام نے کی ہے۔ اگر آخری امام اتنی لمبی حیات تو طبی حیات ان شخصیات کا بھی حق تھی۔ اگر مولائے کائنات اس وقت سے لے کر آج تک حیات ہوتے تو اس میں تعجب کی بات نہیں ہے، اس پہ تعجب کرنا نہیں چاہیے۔ اس دنیا میں جس طرح کی زندگی وہ گزار رہے تھے، مادی طور پہ بھی ایک طولانی زندگی کوئی معجزہ نہیں ہے، آسان سی بات ہے، بہت ہی سمپل بات ہے۔ لیکن یہ پریکٹیکل لوگ کہ جن کو ان کے زمانے کے دشمنوں نے رہنے نہیں دیا، منافقین نے ان کو رہنے نہیں دیا، یا تلواروں سے یا زہر سے سب شہید ہو جاتے ہیں۔ کوئی شخصیت زیادہ عرصے زندہ نہیں رہی، یہ پریکٹیکل لوگ ہیں۔ اگر یہ پریکٹیکل لوگ نہ ہوتے تو دنیا کو ان سے کیا تکلیف تھی؟ بسم اللہ ہمیں بھی بتائیں کہ اگر انہوں نے صرف واعظ و نصیحت کرنی ہوتی، اور وہ واعظ و نصیحت کے جو کسی جگہ، کسی خانقاہ میں بیٹھ کے، کسی مدرسے میں بیٹھ کے، کسی غار میں چلے جانے کے بعد، کسی پہاڑ پہ چڑھ جانے کے بعد، جیسے کہ صوفیوں کے لیے آپ کا عقیدہ، راہبوں کے لیے آپ کا نظریہ، ایسے لوگ نہیں ہیں۔ یہ پریکٹیکل لوگ ہیں، یہ میدان عمل میں لوگ ہیں۔ تعجب ہے نا، مولا کائنات قرآن کی آیات کہتی ہیں، جب کہا کہ میں آپ کا رسول ہوں، مجھ پر ایمان لے کر آؤ، میرا کلمہ پڑھو، تو کہا آپ کیسے رسول ہیں؟ قرآن کی آیت، آپ کیسے رسول ہیں؟ اگر آپ رسول ہیں تو آپ کے ساتھ تو فرشتے گھومنے چاہیے تھے، کیونکہ فرشتے نظر نہیں آ رہے، تو کہا کہ آپ رسول نہیں۔ آپ کیسے رسول ہیں؟ بازاروں میں گھومتے ہیں، قرآن کی آیت، آپ رسول نہیں ہو سکتے۔ بازاروں میں تھوڑی گھومتا ہے رسول، ان کے ذہن میں کانسیپٹ کیا ہے؟ بڑی شخصیت ہوتی ہے نا،
تو وہ نظر ہی نہیں آتی ہے، وہ تو غائب ہو جاتی ہے، چھپ کے رہتی ہے۔ کہا آپ کیسے ہو سکتا ہے، آپ تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، تیسرے قرآن کی آیت رسول اللہ کے لیے، ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، مولا کائنات کے جب خلافت نہیں دے رہے تو کیا الزامات لگا رہے ہیں؟ علی آپ مذاق بہت کرتے ہیں، علی نبوت اور امامت گھر میں کیسے جمع ہوگی؟ چلو یہ تک ٹھیک ہے، علی آپ کے ہاتھوں سے لوگ اتنے مرے ہیں، آپ نے اتنے لوگوں کو مارا ہے کہ آپ کو اگر امامت دی گئی تو اختلافات پھوٹ پڑیں گے۔ دیکھیں نا، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ شخصیات پریکٹیکل لوگ ہیں، اتنے پریکٹیکل ہیں، اتنا اہل بیت علیہ السلام اللہ کے دین کو عملی کر کے دکھا رہے ہیں، دنیا ان کو زندہ نہیں رہنے دیتی، ایک ایک کر کے سب یا تلواروں سے یا زہر سے چلے جاتے ہیں، اور اللہ پھر اپنی آخری حجت کو چھپا لیتا ہے اور کہتا ہے انسان تم میں قابلیت پیدا ہوگی، قابلیت پیدا کرو، قیمتی چیزوں کو رکھنے کی قابلیت پیدا کرو، تمہارے اندر بھی قابلیت نہیں ہے، اپنے آپ کو اس مقام تک لے کے جاؤ، محنت کرو، آئیں گے آخری امام ضرور آئیں گے، لیکن آپ کی تیاری کے بغیر نہیں آئیں گے، یہ طے ہو گیا، ڈیسائیڈڈ روایات میں آپ کی تیاری کے بغیر نہیں آئیں گے۔ یہ ایک تیاری کا سلسلہ ہے جو شروع ہوا ہے 1300 سال سے، 1200 سال سے، جب سے غیبت کبریٰ شروع ہوئی، تیاری کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہر سال، ہر دور، ہر علاقہ، ہر زمانہ، تھوڑا تھوڑا وقت گزرتا جاتا ہے اور انشاءاللہ تیار شخصیات اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہیں، تیار شخصیات ظاہر کرتی ہیں، شہید ہو جاتی ہیں۔ ارے تو پھر کیا ہو گیا، ہم تو تیار کر رہے ہیں امام کے لیے، لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ جی لوگ شہید ہو رہے ہیں، اس لیے ہو رہے ہیں کہ آپ کو یہ دکھا کے جائیں، آپ پر ثابت ہو جائے کہ جو تمہاری مادی دنیا ہے نا، جس میں تم پھنس گئے اور کہتے ہو کہ اب کیسے نکلیں گے، جس میں تم کہتے ہو اب کہاں انسان اپنی تربیت کر سکتا ہے، اب کیسے پوری شریعت پر عمل کریں، ہم حالات کا تقاضا کچھ اور ہے، شریعت پر عمل کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تو وہ پریکٹیکل شخصیت آپ کے زمانے میں اہل بیت علیہ السلام کے سیرت پہ چلتے ہوئے، ان کے اقوال و فرامین پر چلتے ہوئے، ہر دور میں کچھ شخصیات سامنے آتی ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، مادی دنیا جتنی ہی اپنی طرف کھینچتی ہو، جتنا ہی یہ آپ کو شریعت سے دور کرتی ہو، اگر آپ چاہیں تو آپ بہترین امام کے سپاہی اس دور میں بھی اپنے آپ کو ثابت کر سکتے ہیں۔ یہ پریکٹیکل لوگ ہیں۔ آج قاسم ابھی 5-6 سال کی عمر ہے، بکریاں چرا رہے ہیں، علاقہ کون سا ہے؟ ایک کرمان صوبہ، کرمان شہر اور صوبہ بھی ہے، جو ریگستانی علاقہ ہے سارا، اس کا ایک گاؤں ہے قنات، ریگستان کے درمیان، کوئی اور کام ہی نہیں کر سکتے، وہاں پہ پانی نہیں ہے، بکریاں چرانے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں کر سکتے، جبکہ زمینیں ہیں ان کے والد کی، تو کہاں بکریاں، اور وہ بھی سردیاں ہوں جو گرمیاں، بکریاں چرانی ہیں۔ اسکول میں روزانہ جو ہے وہ ڈانٹ پڑ رہی ہے یا مار پڑ رہی ہے، کیوں بھائی آپ کے ہاتھ بہت کالے ہیں، 5 سال عمر ہے ابھی، صرف 5 سال، اس بات پہ ڈانٹ پڑ رہی ہے۔ والد بتا رہے ہیں کہ یہ گندگی کی بنیاد پہ نہیں ہے، یہ ہاتھ گندے ہونے کی بنیاد پر کالے نہیں ہیں، بلکہ میرا بیٹا کیونکہ شب روز سردی اور گرمی میں اتنی محنت کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ کالے ہو جاتے ہیں، یہ اٹھان ہے، یہ آغاز ہے۔ 12-13 سال کا ہوا، پتہ چلا والد کی گریہ کی اصل سبب یہ ہے کہ جکڑے ہوئے ہیں قرضوں میں، تو کہا کہ پھر میں تعلیم کو جاری رکھوں اور میرے گھر میں اتنی بڑی ٹینشن ہو، میں جا کے کچھ کام کرتا ہوں۔ بڑے شہر منتقل ہو گئے، کرمان آ گئے، تھوڑی بہت تعلیم حاصل کر کے پیسہ کمانا شروع کیا، اور پیسہ کمانے کے ساتھ ساتھ وہیں پر رہتے ہوئے کچھ رزمی ایسے جو ہمارے یہاں اب زیادہ آہستہ آہستہ رائج ہو رہے ہیں، وہیں کہ جوان اب ذرا گیمز سے ہٹ گیا، لیکن کراٹے ہیں، مارشل آرٹ ہے، اور کوئی اس طرح کا فزیکل گیم، فزیکل پریکٹس وہ شروع کر دیتے ہیں۔ کراٹے 16 سال کی عمر ہوئی، گورنمنٹ جاب ہو گئی، کیونکہ طے کیا تھا کہ پانی پہنچانا ہے اپنے علاقے میں، اس لیے وہاں کا جو آپ کے یہاں اس کو واٹر بورڈ کہتے ہیں، پانی کے محکمے میں جاب ہو جاتی ہے۔ وہاں سے یہ شخصیت اپنے والد کی سپورٹ شروع کرتی ہے کہ انقلاب آ جاتا ہے۔ انقلاب آتا ہے تو کیونکہ جسمانی حیثیت بڑی زبردست تھی، سپاہ پاسداران کی جو خمینی بت شکن نے ایک ادارہ بنایا تھا
کہ آپ کا کام انقلاب کی حفاظت ہے، فوج کا کام سرحدوں کی حفاظت ہے، پاسداران کا کام انقلاب کی حفاظت ہے، یہ اس کا رکن بن جاتا ہے اللہ کا بندہ۔ اور رکن بنتے ترقی کرتے کرتے 8 سالہ جنگ میں کئی مرتبہ زخمی ہونے کے باوجود بھی کئی مرتبہ حاج قاسم شہادت تک کے مرحلے تک پہنچے، شہادت تک کے مرحلے تک پہنچے، لیکن جیسے ہی شفا ملتی پھر محاذ جنگ پہ، شفا ملتی پھر محاذ جنگ پہ۔ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ کے کہ جن کو ہم نہیں جانتے۔ حاج قاسم کی پہچان ہوگی، بتاتا ہوں وہ بھی کیوں آپ پہچان گئے۔ وَإِلَّا حاج قاسم کے ساتھ بہت بڑے لوگ، بہت بڑے بڑے لوگ کہ جنہیں ابھی آپ نہیں جانتے، جس میں مہدی باقری ہیں، حمید باقری ہیں، جس میں ابراہیم ہمت ہیں، احمد کاظمی ہیں، جس میں علی ہاشمی ہیں، بہت بڑے بڑے شخصیات تھیں اس زمانے میں جو سب ان کے ساتھیوں میں سے تھے اور بہت بڑے بڑے مقام حاصل کیے انہوں نے۔ ان کو ہمیشہ یہ شکوہ رہا، آخر تک یہ رہا، بلکہ اظہار بھی کیا کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کتنے لوگوں کو بھیج چکے ہو اب تک محاذ جنگ پہ، اور پھر وہ چلے گئے اس دنیا سے اور تم باقی ہو۔ تو رو پڑے، کہا کہ میں کیا کروں، ہتھیلی بھی لے کے گھومتا ہوں اپنی جان کو مختلف محاذوں پہ، لیکن اللہ کو مجھے قبول نہیں کرتا۔ اللہ نے مجھ سے کوئی اور کام لینا ہے، اللہ نے مجھ سے کوئی اور کام لینا ہے، مجھے شہادت نہیں ملتی۔ سپاہی پاسداران 8 سالہ جنگ اور کچھ ایسے اہم کارنامے انجام دیے کہ اس کے بعد پھر کہا کہ اب آپ سپاہی پاسداران سے اوپر آئیں اور آ کے سپاہی قدس کی قیادت سنبھالیں۔ سپاہی قدس کیا ہے؟ سپاہی قدس انہی کی شہادت کی بات پتہ چلتی ہے، وہ اللہ میں کہاں پتہ ہے کہ اتنی بڑی کوئی فورس ہے کہ جو خمینی بت شکن نے انقلاب کے آغاز میں جب انقلاب آیا تب امام نے کہا، خمینی بت شکن فرماتے ہیں کہ اب ہمیں 2 کروڑ کی فوج بنانی ہے۔ 2 کروڑ کی فوج، یہ کیا ہے؟ کہا 2 کروڑ کی فوج بنائیں گے نا تب ہم جا کے بیت المقدس کو آزاد کروائیں گے۔ بیت المقدس کی آزادی کے لیے 2 کروڑ کی فوج، اس 2 کروڑ کی فوج کا نام ہے سپاہی قدس، جس میں صرف ایرانی نہیں ہوتے، لبنانی نہیں ہوتے، اس میں ایرانی ہوتے ہیں، لبنانی ہوتے ہیں، عراقی ہوتے ہیں، اس میں یمن کے بھی لوگ ہیں، اس میں بحرین کے بھی لوگ ہیں، اس میں حجاز کے بھی لوگ ہیں، افغانستان کے بھی لوگ ہیں، پاکستان کے بھی لوگ ہیں، یہ سب سپاہی قدس ہے۔ سپاہی قدس بہت پرانا ادارہ ہے، لیکن 98 میں حاج قاسم سلیمانی اس قیادت کو سنبھال لیتے ہیں۔ سپاہی قدس، قدس کی آزادی، اور اس کے بعد سنجیدہ کوششیں قدس کی آزادی کے لیے شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر ہمارے بزرگوں کو یاد ہو 98 کے بعد جو حزب اللہ لبنان کو اسرائیل کے خلاف کامیابیاں ملی ہیں، اس تاریخ کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ یہ تشیع، تاریخ تشیع کا بہت ہی سنہرا باب ہے، بڑی شاندار تاریخ ہے کہ آپ نے ایک ایسی طاقت کو، اسرائیل، کہ جس کے لیے عربوں نے یہ جملہ کہنا شروع کر دیا تھا۔ عربوں سے مراد کیا ہے؟ جب سے وہ بنا ہے نا 1948 اسرائیل کا وجود میں آتا ہے 1948 میں، جب سے وہ بنا ہے 5 مرتبہ 5 ملک مل کے حملہ کرتے تھے، 5 مرتبہ 5 ملک مل کے حملہ کرتے تھے اسرائیل کے اوپر، اور اسرائیل ہر جنگ میں نہ صرف ان کو شکست دیتا تھا بلکہ اس کا سائز اور بڑا ہو جاتا تھا۔ یہ پوری تاریخ ہے کسی اور وقت، لیکن آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ 5 جنگیں، 5 جنگوں میں شکست، جب ہر جنگ میں شکست ہوئی اور آخری 1982 اس کے بعد تو انہوں نے کہا کہ عربی ایک جملہ مشہور ہو گیا تھا، عربی ایک جملہ مشہور ہو گیا تھا، جیش الذی لا یقہر، کہا کہ اسرائیل کی فوج عربی میں کہتے ہیں ایک شکست ناپذیر فوج ہے، اب ہم اسرائیل کو شکست نہیں دے سکتے۔ پھر کیا کہ آپ دوستیاں کر لیتے ہیں، معاملات کر لیتے ہیں، اب اسرائیل سے اپنے روابط کو بہتر کر لیتے ہیں، اسرائیل کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ یہ 5 ملکوں کا مشترکہ، اور پھر بعد میں ساری عرب دنیا، یورپ پیچھے، آپ نے دیکھا کیسے آہستہ آہستہ اسرائیل قبول کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ وہاں پر ایک قوم اور ایک انشاءاللہ تحریک، ایک قوم یعنی شیعہ قوم اور تحریک یعنی حزب اللہ لبنان، انہوں نے کہا نہیں، ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، یہ لبنان ہمارا ہے، جنوبی لبنان شیعہ آبادی ہے جس پہ تم نے قبضہ کیا ہوا ہے، پہلے تم سے خالی کروائیں گے۔ 2000 میں 1998 میں بنے ہیں قائد سپاہی قدس کے، اور 2000 میں آزادی مل گئی، لبنان کو آزاد کروا لیا۔ یہاں سے مسلمانوں کو تھوڑا حوصلہ ملا
وہ لوگ جو سمجھ رہے تھے کہ ہم تو کبھی بھی نہیں، مصر، اردن، عراق، شام اور لبنان، یہ 4-5 ملک مل کے لڑتے تھے، اور پھر شکست کا احساس ہوتا تھا۔ جب حزب اللہ کامیاب ہوئی، انہوں نے کہا نہیں، ہم تو یہ جنگ جیت سکتے ہیں۔ یہاں سے حاج قاسم سلیمانی دنیا میں متعارف ہونا شروع ہوئے۔ انہوں نے کہا بھائی کون ہے یہ بندہ، کس کی وجہ سے حزب اللہ لبنان کامیاب ہوئی؟ ابھی ڈھونڈ رہے ہیں، شخصیت مل نہیں رہی ہے، کیونکہ ظاہری چہرہ نہیں تھا ان کا، ظاہر پہ چہرہ ایک اور شخصیت کا تھا جو بعد میں شہید ہو گئی۔ پھر 2006 میں بڑی پلاننگ کر کے، آپ کو 33 ڈیز وار یاد ہونی چاہیے، 33 روزہ جنگ، بڑی تیاری کر کے حزب اللہ لبنان کے اوپر اور لبنان ملک کے اوپر حملہ ہوتا ہے 2006، اور پھر بری طرح شکست کھاتے ہیں، 33 ڈیز وار شکست کھاتے ہیں۔ اس شکست کے بعد اب ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں کہ بھائی کون ہے جس کی وجہ سے شکست ہو رہی ہے، کون ہے جس کی وجہ سے مسلسل اسرائیل کو پیچھے ہٹنا پڑ رہا ہے، کون ہے؟ ابھی بھی دنیا کے مسلمان اور خصوصاً شیعوں کو ابھی بھی 2006 میں بھی حاج قاسم سلیمانی کا پتہ نہیں ہے۔ ابھی آپ کو نہیں پتہ، ابھی آپ نہیں جانتے حاج قاسم سلیمانی، ابھی آپ کہہ رہے ہیں حزب اللہ لبنان نے شکست دی ہے، کہ وہ پھر پورے 5 سال محنت کرتے ہیں، پورے 5 سال استعمار محنت کرتا ہے۔ استعمار سے ہماری مراد کیا ہے؟ وہی بڑی طاقتیں کہ جن کی مرضی کے بغیر یہاں کوئی پتہ بھی نہیں ہل رہا ہے۔ یہ اس ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ بڑی طاقتیں کہتی ہیں حکومتیں گرا دی جاتی ہیں۔ ارے بھائی ہمارے مفاد میں گرائی ہے، آپ کا مفاد کس کو اس بات سے مطلب ہے کہ آپ کا مفاد کیا ہے؟ پاکستان میں، یورپ میں، سعودی عربیہ میں، ترکی میں، کہاں کس جگہ پہ لوگ آپ کو آپ کے مفادات کی بنیاد پر تعین کرنے دیتے ہیں کہ کس کی حکومت بنے گی، کس سے تم پیٹرول لوگے، کس سے تم گیس لوگے، کس سے تم روابط رکھو گے، تجارت کرو گے؟ یہ خام خیالی ہے۔ کسی جگہ پر دنیا میں یہ استعمار ہلنے نہیں دیتے لوگوں کو، اور وہ پاکستان جیسے ملک کو کہ جو دنیا کی 5ویں بڑی آبادی ہے، اور اگر معدنیات کے اعتبار سے دیکھیں تو بہت بڑا نام ہے، اور اگر جغرافیہ دیکھیں تو بہت کمال ہے، اور اگر بارڈرز چیک کریں تو سپر پاور بننے کی صلاحیت جس ملک میں ہونا اسے کہتے ہیں پاکستان، بننے کی صلاحیت۔ لیکن کیا کر دیا اس کو، کیا کر دیا اس پاکستان کو؟ وہ بڑی طاقتیں جو دنیا میں کسی کو ہلنے نہیں دیتی ہیں، انہوں نے مل کے 5 سال کی تیاری کی کہ بس اب نہیں چھوڑیں گے، اب ایسا پلان کریں گے کہ یہ صفحہ ہستی سے ایران کے انقلاب کو، صفحہ ہستی سے حزب اللہ لبنان کو، اور عراق کے مجاہدین، وہاں پر جو انقلاب آ گیا تھا اس کو، کبھی بھی عراق کو نہیں چھوڑیں گے کسی بھی جگہ پہ۔ پلاننگ کی ہے 2003 عراق کی جنگ، 2001 افغانستان کی جنگ، اور اس کے بعد جب شکست کھائی حزب اللہ لبنان سے کہا پلاننگ کرو، 2006 پلاننگ کرو، 2011 میں داعش جیسا فتنہ عالم اسلام کے اندر، کتنا بڑا فتنہ تھا، کتنا بڑا فتنہ تھا، پتہ نہیں آپ کو تصور بھی ہے داعش یعنی کیا؟ کہا پہلے شام کو ختم کریں گے، شام کے بعد پھر عراق کو ختم کریں گے، پھر جب یہ 2 ملک ہو جائیں گے تو لبنان کی طرف جائیں گے، پھر جب لبنان ختم ہو جائے گا تو واپس ایران کی طرف آئیں گے، جب ایران ختم ہو جائے گا تو کیا یہاں پہ رک جائیں گے؟ یہ بہت بڑی غلط فہمی تھی عالم اسلام کی، مسلمانوں کی بہت بڑی غلط فہمی تھی کہ داعش کا فتنہ صرف تشیع کے لیے ہے، بہت بڑی غلط فہمی تھی۔ جب نقشے ملے نا، شکست ہوئی اور نقشے ملے تو پتہ چلا یہ تو پہلا دائرہ تھا جس میں ایران شامل تھا، ایک اور دائرہ بنایا ہوا تھا جس میں افغانستان شامل تھا، ترکی شامل تھا، سعودی عربیہ شامل تھا، اردن شامل تھا۔ داعش کی حکومت خالی شام اور عراق تک محدود نہیں رہتی، صرف لبنان کو ختم کرنے کے بعد یہ گھر نہیں چلے جاتے، انہوں نے دوسرا سرکل اور پھر تیسرا سرکل تھا زیادہ تر جس میں رشین ریاستیں تھیں، تیسرا سرکل جس میں رشین ریاستیں تھیں، جس میں پاکستان تھا، یہ تیسرا سرکل تھا ان کا، اور پھر اس کے اندر ایسا ایسا انڈیا کے کچھ علاقے اور چائنا کے کچھ علاقے، یہ تیسرا سرکل تھا ان کا۔ ختم ہو جاتا یہاں پہ استعمار، 5 سال محنت کرنے کے بعد صرف اتنا سا، یہ نہیں، بہت بڑا پروگرام تھا،
بہت بڑا، جو آپ کہتے ہیں نا مدافعان حرم، اس کی تشریح بھی خود حاج قاسم سلیمانی نے کی ہے کہ حرم سے کیا مراد ہے. کہا حرم سے مراد ہم صرف بی بی کا حرم نہیں لے رہے، اہل بیت علیہ السلام کے حرم نہیں لے رہے، ہم حرم سے مراد لے رہے ہیں کہ جتنے اسلامی ملک ہیں نا یہ سب مسلمانوں کے حرم ہیں، یہ سب خطرے میں تھے، کوئی ایک جگہ ایک خاص جگہ نہیں. ہاں لیکن ان کی شکست کا آغاز 2016 سے شروع ہوتا ہے. 6 سے 7 سال جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا ہے اپنے وجود میں آنے کے بعد. 2011 سے لے کر 2015-16 تک جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا. کتنا قتل عام کیا، کتنی عزتیں لوٹی ہیں، کتنی آپ کی زمین کی دولت کو لوٹا ہے، تصور بھی نہیں ہے، آج تک لوٹ رہے ہیں. ابھی بھی اگر یہ دمشق میں موجود ہیں، ابھی بھی اگر عراق میں موجود ہیں کسی جگہ پہ، مسلسل پیٹرول، مسلسل وہاں کی امپورٹنٹ چیزیں ابھی بھی داعش نکال رہی ہے اور اردوغان کے بیٹے کے ذریعے سے پوری دنیا میں پہنچا رہی ہے. ٹرانسلیٹ ہوتا ہے ترکی وایا ترکی، اور اردوغان کا بیٹا شامل کہ جس کو عثمان بنا کے لائیں گے اردوغان صاحب، رجب طیب اردوغان عثمان بنا کے لائیں گے، خلافت عثمانیہ قیام ہوگا ان کے بیٹے کے ذریعے سے. بہت بڑا منافق اردوغان اور اس کا بیٹا کہ جو داعش کے سب سے بڑے سپورٹرز ہیں اس وقت، مسلمان ملکوں کو لوٹ رہے ہیں. حرم سے آغاز ہوا. اب حاج قاسم سلیمانی کو آپ نے پہچاننا شروع کیا، چند سال ہی ہوئے بس آپ کو، اس سے پہلے آپ کو نہیں پتا تھا. اور جب چند 100 میٹر کے فاصلے پر تھی داعش بی بی کے حرم سے. اگر آپ نے زیارت نہیں کی شام کی، اگر آپ ابھی تک بی بی کی زیارت کے لیے دمشق نہیں گئے تو خدا انشاءاللہ آپ سب کو زیارت کرائے. حجیرہ جائیے گا، جا کے دیکھیے گا کہ اس بی بی کے حرم سے حجیرہ کتنے فاصلے پر ہے، حجیرہ کتنے فاصلے پر ہے. اگر زور سے چیخیں تو حجیرہ سے آواز حرم تک آ جاتی ہے، اتنا ہی فاصلہ ہے بس. تو اس حجیرہ یا حجیرہ کہتے ہیں لیکن حجیرہ اصل نام ہے. اس کے بعد پھر سارا 11 کلومیٹر تک کا راستہ کہ جو دمشق شہر میں داخل ہوتا ہے، کیونکہ بی بی 13 کلومیٹر فاصلے پر ہیں، شہر دمشق سے 13 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. انہوں نے پورے دمشق پر قبضہ کیا، 90% شام پہ قبضہ کیا، اور اب بی بی کے حرم تک آ گئے. کہا کہ اس کو گراؤ، یہاں سے سٹارٹ، شیعوں سے انتقام، حزب اللہ سے انتقام، ایران سے انتقام، یہاں سے شروع کرتے ہیں بی بی کا حرم. اور یہاں پر ایک شخصیت حاج قاسم سلیمانی چند سینکڑوں میں نہیں تھے، چند مجاہدین کے ساتھ موجود، اور بی بی کے حرم کا دفاع شروع کرتے ہیں. اور شکست ہونا شروع ہوتی ہے داعش میں. اور شکست ہوتے جب عراق میں داعش چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے بغداد سے، یعنی کاظمین سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. آمرلی میں روکا ہوا تھا نا، جا کے دیکھیے انشاءاللہ نقشے میں آمرلی ڈھونڈے کہاں ہے، نہیں تو کوئی سرچ کریں تھوڑا سا آمرلی ڈسٹنس کتنا ہے کاظمین سے، تو آپ کو پتہ چلے گا چند کلومیٹر کا فاصلہ ہے. آمرلی میں کچھ لوگوں نے روک لیا تھا ان کو، مومنین کی آبادی تھی، مضبوط لوگ تھے، وہاں پہ رکے ہوئے تھے. سامرہ پہنچ گئے تھے، آپ کے 2 گنبد گر چکے تھے، دھماکہ ہو چکا تھا، سامرہ کے حرم کا دھماکہ ہو چکا تھا. اب کاظمین کو دھماکہ کرنا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ نجف اور کربلا جانا تھا. ابھی تشیع نے فوج ان کی غلاظتوں کو، ان کی طاقتوں کو روکنے کے لیے ابھی تشیع نے فوج نہیں بھیجی ہے. ذہن میں رکھیے گا یہ بات، استعمار کے ذہن میں ہے کہ ابھی صرف ایک شخصیت اتری ہے، ابھی پوری فورسز نہیں اتری ہیں کہ جو ان الحمدللہ 1300 سال کے اندر اہل بیت علیہ السلام کی سیرت سے عملی طور پہ استفادہ کرتے ہوئے اور موجودہ دنیا کے تجربات سے سیکھتے ہوئے جو لوگ پوری دنیا میں تیار ہوئے ہیں، ابھی یہ سب نہیں اترے ہیں. ابھی ایک شخصیت اتری ہے اور اس نے انشاءاللہ جوانوں کی تربیت شروع کی ہے. اسی علاقے کے جوان تیار ہو رہے ہیں، آپ کے سامنے ہی ہیں. دیکھ لیجیے آپ، فاطمیون کسے کہتے ہیں، حیدریون کسے کہتے ہیں، زینبیون کسے کہتے ہیں، نبویون کسے کہتے ہیں، انصار اللہ کون ہے، حشد الشعبی کسے کہتے ہیں، جائیے جا کے تلاش کیجیے. یہ کوئی پہلے سے تیار فوجیں نہیں ہیں، یہ صرف حاج قاسم سلیمانی
کیونکہ انہوں نے حرم کے دفاع سے بات کا آغاز کیا ہے، پوری دنیا کے مومنین کی توجہ اس طرف آئی ہے اور کہا کہ اب ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ ٹرینڈ فوج نہیں تھی، ہم کہ بڑی مسلحانہ بڑی ٹرینڈ فوج نہیں، بات یہ نہیں تھی۔ بات یہ تھی کہ حاج قاسم نے یہ بات سمجھا لی تھی، مسلمان ملکوں کو تو نہیں سمجھ میں آئی، رشیا کی سمجھ میں آ گئی کہ دیکھو یہ جو ہم دفاع کر رہے ہیں نا، یہ مت سمجھنا کہ ہم بی بی کے حرم کا دفاع کر رہے ہیں صرف، یا شام اور لبنان کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، یا عراق اور ایران ہمارے مد نظر ہے۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر داعش دنیا میں چند حکومتیں بنا لینا، قبضہ کر لے، تو یہ جتنا قتل عام مسلمانوں کا کر رہے ہیں نا، اتنا ہی قتل عام بعد میں تمہارا بھی کریں گے، یعنی روس، اور اتنا ہی قتل عام عیسائیوں کا بھی کریں گے۔ دیکھ لیجیے آپ، جو عیسائیوں کے ساتھ انہوں نے کیا، بعد میں انہی فورسز نے تیار فورسز نے جا کے قبضے کیے ہیں، حملے کیے ہیں۔ حاج قاسم بہت بڑی شخصیت کا نام ہے، اکیلا انسان ڈٹ گیا، اکیلا انسان وہ کام کیا ہے کہ شاید آئندہ آنے والی نسل سمجھ پائے گی کہ اے حاج قاسم آپ نے کیا کیا ہے۔ ابھی موجودہ نسل کی سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم مسائل کا شکار، کنفیوزڈ ہیں، بہت ساری پریشانیوں میں گھرے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں نہیں پتہ، سمجھ میں نہیں آ رہا، ہمیں احساس نہیں ہے کہ اس اللہ کے بندے نے کیا کیا۔ جب لوگ ملینز میں، انسانیت کا سب سے بڑا جنازہ، ہم سن لیتے جملہ ہضم کر لیتے ہیں، اثر انداز نہیں ہوتا ہمارے اوپر کہ دنیا کی تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا جنازہ، تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا جنازہ جن کا پڑھا جائے، ایک ملک میں نہیں، چند ملک میں لوگ آنسو بہائیں، چند ملکوں میں لوگ آنسو بہائیں اس شخصیت کے لیے، ایک جگہ پہ نہیں، کئی جگہوں پہ لوگ امنیت کا احساس کریں۔ ایک شخصیت کا اگر کام شروع ہوا تھا، لوگ لبنان میں، لوگ عراق میں، لوگ شام میں اور لوگ ایران میں سکون کی نیند سو رہے تھے کہ حاج قاسم بیدار ہے۔ بہت بڑی بات ہے، مدافع حرم، بی بی کے حرم سے آغاز، اور الحمدللہ آہستہ آہستہ، خود کہتے ہیں ایک بہت بڑی شخصیت شہید ہوئی، محسن حججی، اور ان کے فوراً بعد ایک اور اللہ کا بندہ شہید ہوا، حسین پور۔ تو کہا کہ بس اب کافی ہے، اب داعش کو 3 مہینے سے زیادہ تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، 3 مہینے کے اندر داعش کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ اس وقت جب لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے داعش ختم ہونے والے ہیں، اس وقت کہا اس اللہ کے بندے نے۔ کیسے ہوتا ہے، کیسے اتنی بڑی شخصیت بن جاتی ہے، کیسے اللہ ایک انسان کو اتنا عظیم بنا دیتا ہے، ہمارے جیسا، آپ کے جیسا عام سا انسان، کیونکہ اس اللہ کے بندے نے شروع سے ہی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا۔ اس کو ہم کہتے ہیں آپ کی زبان میں اخلاص۔ یہ بڑے مخلص لوگ ہوتے ہیں، یہ دنیا سے کچھ نہیں چاہتے، یہ دنیا سے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، سیر ہوتے ہیں اس دنیا سے، انہیں نہ مقام چاہیے، نہ انہیں کوئی منزلت چاہیے، نہ اسے کوئی دولت چاہیے، نہ انہیں کوئی شہرت چاہیے۔ یہ اپنے زمانے پر وظیفے کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ یار میری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ ہمارے تصورات میں بھی ہے کہ ہم ذمہ داری کے بارے میں سوچتے ہوں، یہ ذمہ داری بلا کیا ہے، ذمہ داری کہتے کس سے ہیں یار، کہ ہمیں سب ذمہ دار ہیں۔ جو اتنا بڑا جملہ ہے، کلکم مسئول، کلکم مسئول، کلکم مسئول، اتنی بڑی بات ہے، یعنی آپ سب مسئول ہیں، آپ سب سے سوال ہوگا۔ یہ اتنی اہم چیز ہے، لیکن کتنے ہم احباب میں سے مجھ سمیت یہ سوچتے ہیں کہ میری ذمہ داری کیا بنتی ہے فی زمانہ۔ اچھا، شخصی ذمہ داری تو اندازہ ہے، گھر کے اندر ہوں، بچوں کی تعلیم چاہیے، مجھے ایجوکیشن چاہیے، مجھے جاب چاہیے، مجھے بچے سنبھالنے، پالنے، بڑا کرنا، شادیاں کرنی ہیں۔ صرف اس کام کے لیے یہ پورا انسان وجود میں لایا گیا۔ یہ حضرت انسان اس لیے آئے تھے کہ یہ خالی اس طرح کی زندگی کے لیے سوچیں؟ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اگر صرف اسی لیے دنیا میں آپ کو بھیجا ہوتا تو آپ کے بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ سے پہلے جو مخلوق اس دنیا میں رہتی تھی وہ یہی کام کرتی تھی، اس سے بھی اپنے بال بچے، شادی، شہوت، بال بچے، ٹھکانے، آپ کو اس کام کے لیے نہیں بھیجا گیا۔
جی کام ہیں آپ کی زندگی کا، لیکن یہ ساری کام یہ نہیں ہے، یہ بھی ہیں لیکن پوری زندگی اس پہ نہیں لگانی ہوتی۔ شہداء کا تذکرہ ہے اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سوائے اپنے ہر چیز کے بارے میں سوچا ہے، سوائے اپنے۔ لیکن کیا کہا ان کو شہید مطہرین نے؟ شمع کہا نا، کہا کہ وہ شمع کے مانند ہوتے ہیں کہ جو آپ کو تو روشنی دینا چاہ رہے ہوتے ہیں، خود بالکل پگھل جاتے ہیں۔ ارے بھائی، تو جو روشنی ہمیں دے رہا ہے اس کا اپنا بھی تو کوئی مقام ہونا چاہیے، بینک بیلنس ہونا چاہیے، گھر ہونا چاہیے، تمہاری اپنی بھی اجتماعی زندگی ہونی چاہیے۔ وہ کہتا ہے ارے چھوڑیں، اللہ نے جس چیز کا وعدہ کیا وہ مل جائے گا جہاں ملنا ہے۔ یہاں تو ہم ذمہ داری، مسئولیت، یہاں تو ہم اس کو کہتے ہیں اخلاص، ڈوبا ہوا شخص ہے اخلاص میں، یعنی اللہ کے لیے خالص، ہر چیز اللہ کے لیے، ہر چیز اللہ کے لیے۔ بچے سالگرہ منا رہے ہیں زبردستی، نہیں 56ویں سالگرہ آپ کی، یہ ابھی شہادت سے چند دنوں پہلے کہا یہ آپ کی بس سالگرہ منائے، آپ بناتے نہیں ہیں، 56ویں سالگرہ آپ کی، 56 لکھا ہوا ہے۔ منع کیا، انہوں نے کہا دیکھو یہ میں نہیں کرتا یہ کام، چھوڑ دو۔ کہا نہیں کرنے کا، اچھا چلو، اس سے بھی اللہ کی طرف رخ کر لیا۔ بجھا رہے ہیں پھونکوں سے اس شمع کو اور کہہ رہے ہیں یا اللہ اس سال کو میری شہادت کا سال قرار دے۔ عجیب ہے، ہم تو سالگرہ مناتے ہیں اگلے سال تک زندہ رہنے کے لیے، آپ کون ہو بھائی کہ جو اللہ کی راہ میں اتنی پسند ہے آپ کو شہادت کا؟ بالکل، کبھی دلہن کہہ رہے ہیں، شہادت کو گمشدہ چیز کہہ رہے ہیں، سب سے قیمتی چیز کہہ رہے ہیں۔ کہا مارا پھر رہا ہوں، ریگستانوں میں پھر رہا ہوں، بیابانوں میں پھر رہا ہوں، پہاڑوں میں گھوم رہا ہوں، جنگلوں میں گیا ہوں، توپ کے سامنے تھا، ٹینک کے سامنے تھا، آؤ بھی آؤ۔ دیکھیں فارسی کا انشاءاللہ اگر وصیت نامہ، بھی آؤ، آؤ، کہاں شہادت گمشدہ، کہاں میری دلہن، لے جاؤ مجھے۔ اتنی شاندار آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ اللہ نے آپ کو مقام دیا ہوا ہے، پوری دنیا میں آپ کا نام ہے، ابھی تو کچھ عرصے زندہ رہیے نا۔ نہیں بھائی، ہم اس دنیا کے لیے خلق نہیں ہوئے، جانا ہے، اپنی ذمہ داری نبھا دی ہے۔ دنیا میں لوگ آمادہ ہو گئے ہیں، لوگوں کی سمجھ میں حرم بھی آ گیا ہے، لوگوں کی سمجھ میں دفاع بھی آ گیا ہے۔ اب آپ کا کام ہے آگے بڑھائیں سلسلے کو۔ تھک گیا ہوں، اللہ کی زیارت نہ کر کے تھک گیا ہوں، تھک گیا ہوں کاموں سے نہیں، یہ جو میں تڑپ رہا ہوں، اس تڑپ کے تھک گیا ہوں۔ کب میں اپنے شہداء کی محفل میں جاؤں گا؟ وہ جو میرے دوست سارے چلے گئے، کب ان کی محفل میں جاؤں گا؟ عجیب بات ہے، عجیب انداز ہے آپ کا۔ آخری کے چند گھنٹے اگر ابھی تک آپ نے نہیں دیکھی تو جو 72 گھنٹے کے نام سے آخری ان کی ڈاکیومنٹری آئی ہے، ضرور دیکھیے گا۔ آخری کے 72 گھنٹے لگ رہا ہے کہ معلوم ہے، اور شاید ہمیں تو نہیں معلوم ہے کہ یہ مقام کیا ہے، یہ تو خالی ہم باتیں ہی کر سکتے ہیں، علم نہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں درک نہیں کر سکتے، باتیں کر سکتے ہیں اس موضوع پہ۔ درک عجیب الگ چیز ہے، پتہ نہیں انسان کس مرحلے اور منزل پہ کب پہنچ جاتا ہے کہ اس کو یہ بھی علم ہو جاتا ہے کہ جو میرا احتمال ہے، یہ الگ بات ہے کہ میں احتمال چند دنوں سے دے رہا تھا۔ آج ایک شخصیت کی گفتگو سن رہا تھا جو قریبی دوست تھے ان کے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کے آخری 72 گھنٹے دیکھ کے لگتا ہے کہ انہیں اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ میں کہاں پر شہید ہوں گا، میں کتنے بجے شہید ہوں گا، اور میں کیسے شہید ہوں گا۔ ان تینوں چیزوں کا علم اس شخصیت کو تھا، تینوں چیزوں کا علم اس شخصیت کو تھا۔ وَإِلَّا سید کہہ رہے ہیں حسن نصر اللہ کہ ابھی تو آپ مل کے گئے ہیں اور طے ہوا تھا کہ ابھی نہیں، آپ 2-3 ہفتے کے بعد آئیں گے، آپ کیوں آ رہے ہیں؟ کہا کچھ کام ہے آپ سے، ملنا ہے آپ سے، کچھ انفارم ہوگا۔ ان لوگوں کی باتیں پتہ نہیں کیا ہوتی ہوں گے، اللہ خیر کرے۔ سید حسن نصر اللہ اور حاج قاسم سلیمانی ملتے تو کیا باتیں کرتے ہوں گے۔ پھر مہندس مہدی کو کہا دیکھیں آپ نہیں آئیں، آپ ایئرپورٹ نہیں آئیں، آپ جہاں میں پہنچ جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ عراق کی سرزمین پر آ رہے ہیں اور میں نہ ہوں۔ منع کرتے رہ گئے، آ گیا۔ حسن پور جعفری جو ان کا محافظ بھی کہیے اس کو، کہا ماں کی طرح میرے ساتھ رہے، شاہج کہتے ہیں ماں کی طرح ساتھ۔ کہا بھائی نہیں آئیے آپ، نہ ضرورت نہیں ہے آپ کی، آپ میرے ساتھ نہ جائیں اس سفر میں۔ کہا یہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے سفر میں نہ جاؤں، میں ایران میں کیا جواب دوں گا بھائی، میں ایران سے آپ کے ساتھ ہی جاتا ہوں۔ یعنی نہ صرف اپنی شہادت کا وقت، اپنی شہادت کا مقام،
شہادت کی روش و طریقہ کار بھی پتہ تھے، بلکہ یہ بھی پتہ تھا کہ کون کون میرے ساتھ شہید ہونے والا ہے، کس کس کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ چنا ہے باقاعدہ، خوبصورت لوگوں کو چنا ہے اور اپنے ساتھ رکھا، اور اللہ نے پھر جو مقام دیا ہے، ایران عراق کا اختلاف، عرب و عجم کا اختلاف، 8 سالہ جنگ کی بنیاد پہ تعصب شدید، وہاں پر یہ 2 جنازے ایک ساتھ اٹھ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کا خون کس میں چلا گیا، 2 جنازے ساتھ اٹھے، دنیا نے دیکھا۔ لیکن دوستوں، چھوٹی چھوٹی باتیں جن کا خیال رکھنا ہوتا ہے، آپ ان خیالات کو رکھ کے دیکھیے، پتہ چل جائے گا۔ اصل میں انسان، قرآن کی آیت کہتی ہے نا کہ بصیر جتنے آپ ہیں نا اپنے نفس کی، کوئی اور چیز نہیں ہے، اپنے نفس کا بصیر، یعنی دوسرے لفظوں میں میں جتنا اپنے بارے میں جانتا ہوں، کوئی اور اتنا میرے بارے میں نہیں جانتا، میں خود اپنے بارے میں جانتا ہوں۔ خود اپنے اوپر خود توجہ دینی ہوتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے کام بتاتا ہوں اس بندے خدا کے، دیکھیے کہ ہماری زندگیوں میں ہے یا نہیں، چھوٹے چھوٹے کام چھوٹا ہے لیکن اللہ دیکھیں مقام کیا دیتا ہے۔ فون کر رہے ہیں، وہاں سے جنگ پر ہیں، فون کر رہے ہیں اپنی ایک چھاونی کو، ایک فوجی چھاونی جیسے ہوتی ہے، اس کو فون کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سردیاں آ گئی ہیں، کہاں آ گئی ہیں؟ کہا کہ تم ہو وہیں پر؟ کہا میں وہیں پر ہوں، بالکل وہاں سے بیٹھا ہوں، اپنا چھاونی بیٹھا ہوں۔ کہا کہ دیکھو جو ہمارے اطراف میں جنگل ہے نا، جب سردیاں آتی ہیں تو برف پڑتی ہے جنگل میں، پھر وہاں سے جو جانور ہوتے ہیں نا غذا کی تلاش میں آ جاتے ہیں ہمارے چھاونی کی چاروں طرف۔ کیا مطلب یہ کہ جو آپ کا بیرکس ہیں، جو آپ کی فوجی سینٹرز ہیں، مراکز ہیں، اس کے چاروں طرف اوپر سے جانور جو ہیں وہ جنگلوں سے نکل کے یہاں آ جاتے ہیں غذا کی تلاش میں، کیونکہ اوپر سردیوں کی وجہ سے غذا ختم ہو جاتی ہے۔ تو دیکھو ایسا نہ ہو کہ وہ بھوکے رہ جائیں، تو وہ فلاں جگہ پہ ان کا کھانا ہمیشہ موجود ہے سردیوں کے لیے، وہ کھانا ذرا ان کے درمیان تقسیم کر دو۔ کسی نے کہا اللہ کے بندے، ماض جنگ پر داعش، لڑائی، جنگ، فتح، کیا کر رہے ہو؟ جانوروں کی فکر ہے کہ وہاں پہ جانور بھوکا نہ رہ جائے۔ کہا کہ مجھے ان بے زبان جانوروں کی دعاؤں کی شدید ضرورت ہے۔ کون ہو بھائی آپ؟ کس جگہ کے لوگ ہو؟ شہید معموری یا محمودی، دونوں میں سے ایک نام۔ پتہ چل گیا کہ اس کی پوتی جو ہے نا وہ اس وقت ہاسپٹل کے اندر ہے، اس کی پوتی ہاسپٹل کے اندر ہے۔ پہنچ گئے اور کھڑے رہے اور کئی گھنٹے کھڑے رہے۔ اب جو ماں ہے، جو محمودی کی دوسرے لفظوں میں بیٹی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ چلے جائیں حاج، آپ چلے جائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ہیں، دیکھ لیں گے۔ کہا نہیں، کہا جب تک ہوش میں نہیں آتی نا تب تک میں ہوں۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ وہ اصل میں میری جگہ پر تمہارا جو باپ تھا اس نے شہادت دی ہے میری جگہ پہ، اس نے میرے امن و امان کا خیال رکھتے ہوئے اپنی زندگی دی ہے، میں صرف اس کی بیٹی کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں کھڑا ہوتا؟ کیا چیزیں بھائی، آپ اتنا خیال ہے آپ کو ان چیزوں کا؟ بالکل ہے، انہی باتوں کا تو خیال ہے، انہی چھوٹے چھوٹے موضوعات کو تو خیال ہے۔ آغا شام کی جنگ چل رہی ہے، آپ دمشق کے گھر کے اندر دشمن سے لڑنے کے لیے فی الحال آپ نے پناہ لی ہوئی ہے، اور آپ جب جا رہے ہیں اس گھر سے دشمن کو شکست دینے کے بعد، تو آپ عربی زبان میں باقاعدہ ایک لیٹر لکھ کے جا رہے ہیں، اس گھر کے اندر وہ لیٹر رکھا ہوا ہے کہ آپ سنی ہوں گے، میں شیعہ ہوں، کچھ عرصے کے لیے میں نے آپ کے گھر سے استفادہ کیا ہے کیونکہ ہم نے دشمن کو یہاں سے جو ہے وہ نشانہ بنایا تھا، تو میں نے یہاں پہ نماز بھی پڑھی ہے، ہو سکتا ہے کسی چیز کو استعمال بھی کیا ہو، تو مجھے حلال کر دیجیے گا، میرا یہ عمل جو ہے نا حلال کر دیجیے گا مجھے، نیچے لفظ لکھا ہوا۔ اور اگر پھر بھی آپ کو احساس ہو کہ کوئی غلطی مجھ سے ہوئی ہے، یہ میرا فون نمبر ہے، اس پر مجھ سے رابطہ کیجیے گا، میں انشاءاللہ جبران کر دوں گا۔ کون ہو بھائی؟ یہاں تو وہاں سے جنگ پہ کھڑے کہہ رہے ہیں یہ دیکھو، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر تمہاری نافلائیں قبول ہوں گی، یہ وہ جگہ ہے جہاں تمہارے مستحبات قبول ہو جائیں گے، ایسا نہ ہو اللہ سے غافل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو تم سمجھو بہت بڑی چیز بن گئے ہو، لڑ رہے ہو تو تم دعائیں ختم کر دو، تم نمازیں پڑھنا چھوڑ دو، ایسا نہ ہو مستحبات کی طرف تمہاری دعائیں توجہات نہ رہیں،
اللہ کے بندے یہ تو جنگ کا میدان ہے، یہاں پہ لوگوں کو آپ مستحبات کی باتیں بتا رہے ہیں؟ کہا بالکل یہی تو جگہ ہے کہ جان کی نافلات قبول ہو جائیں گی، جان کے مستحبات قبول ہو جائیں گے، کیونکہ یہاں دل سے باتیں کریں گے، یا دل سے اللہ کو پکاریں گے۔ کن کن چیزوں کی طرف آپ کی توجہ ہے، کن کن موضوعات کی طرف آپ کی توجہ ہے؟ کہا آرام کر لیں، تھک گئے آپ، 6 راتیں ہو گئی ہیں ہم نے آپ کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا، 6 راتیں، تھوڑی دیر کے لیے تو سو جائیں۔ کہا کہ مجھے بس جیسی آنکھ جھپکتا ہوں نا، احساس سا ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میری آنکھ جھپکوں، غفلت ہو جائے اور داعشی کسی بچے کا گلا کاٹ دیں، داعشی کسی بچے کا گلا کاٹ دیں۔ حاج قاسم 5% بھی نہیں پہچانا گیا ابھی، 5% بھی نہیں پہچانا۔ بہت بڑا انسان ہے، بہت بڑا انسان ہے۔ کیونکہ مجلس ہے اس لیے تھوڑے بہت مصائب کے ساتھ انشاءاللہ کس کے مصائب پڑھنے چاہیے جب آپ ایک اتنی شجاع شخصیت کے بارے میں بات کر رہے ہو، اتنے مخلص انسان کے بارے میں بات کر رہے ہو، کس کے پڑھنے چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ مصائب ہمیں ابو الفضل عباس کے پڑھنے چاہیے۔ ایسا شجاع کہ جنہیں اپنی شجاعت دکھانے کا موقع ملا نہیں۔ معلوم ہے نا آپ کو، ابو الفضل عباس کو شجاعت دکھانے کا موقع ملا نہیں ہے، لیکن شجاعت عباس شاید تلوار چلانے سے زیادہ شجاعت شاید یہ تھی کہ جو مصائب ابو الفضل عباس نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ شجاعت کیا ہے آپ کی؟ ابو الفضل عباس، آپ کی شجاعت یہ ہے کہ آپ کے سامنے قاسم کے ٹکڑے حسین نے جمع کیے۔ آپ کی شجاعت یہ ہے، آپ کی شجاعت یہ ہے کہ آپ نے اپنے سامنے علی اکبر کو اربن اربا ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ آپ کی شجاعت یہ ہے، آپ کی شجاعت یہ ہے کہ بچیاں خیمے میں علتش علتش کی آوازیں لگا رہی ہیں۔ عباس، آپ کی شجاعت یہ ہے۔ کہتے ہیں جب یزید کے سامنے چیزیں لائی جا رہی تھی نا، یزید کے سامنے چیزیں لائی جا رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ کہا یہ حسین کی قمیص ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہا یہ حسین کی انگوٹھی ہے۔ یزید نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ علم عباس ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کس کے ہاتھ میں تھا یہ علم؟ کہا عباس کے ہاتھ میں۔ کہا بہت ہی وفادار تھا حسین کا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اس علم کو اوپر سے نیچے تک دیکھو کتنے سوراخ ہوئے ہیں، صرف وہ جگہ جہاں عباس کا ہاتھ تھا نا بس وہ بچا تھا۔ کتنے حسین نے درد بیان، کتنے عباس نے درد بیان کیا۔ جب نکلے نا پانی کے لیے نکلے، حسین نے جانے نہیں دیا۔ حسین نے کہا ٹھیک ہے پانی لے آؤ۔ واحد شخصیت ہے جس نے خیموں سے الوداع نہیں کیا۔ پتہ ہے نا آپ کو، حسین نے 4 بار الوداع کیا، علی اکبر نے الوداع کیا، قاسم نے الوداع کیا، عباس نے الوداع نہیں کیا۔ نہیں کر سکتا تھا الوداع، کیسے کرتا؟ تڑپ جاتے لوگ کہ جو الوداع کر کے جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ عباس الوداع کے بغیر نکلے، الوداع کے بغیر نکلے، پہنچ گئے دشمنوں کے نرغے میں۔ عباس دشمنوں کے نرغے میں پہنچ گئے۔ پانی جب ہاتھ میں تھا نا، دشمنوں نے کہا کہ نہیں، عباس کی ہیبت بہت ہے، ایک ایک کر کے کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دشمنوں نے کہا کہ اگر عباس کو ختم کرنا ہے، عربی کا جملہ ہے حجموا علیہ من الجوانب، کہا بقیہ سے لڑنے کے لیے تو سامنے سے آتے ہو نا، نہیں، اگر عباس سے لڑنا ہے حجموا علیہ من الجوانب، اس کے اوپر چاروں طرف سے حملہ کرو۔ عباس پر چاروں طرف سے حملہ ہوا، جس کے ہاتھ میں جو تھا، کوئی تیر چلا رہا تھا، کوئی نیزے چلا رہا تھا، کوئی پتھر پھینک رہا تھا۔ جب شجاع لوگ ہوتے ہیں نا تو پتہ ہوتا ہے ان کی شجاعت کی جو اصل طاقت ان کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ عباس کے دونوں ہاتھ قلم کر دیے،
عباس کی شجاعت، عباس سے خوف۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خدایا ہمیں اہل بیت علیہم السلام کے سچے محب بننے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں امام زمانہ کے ظہور کے لیے زمینہ فراہم کرنے والوں میں سے شمار فرما۔ ہمیں امام زمانہ کی زیارت سے ہماری ناکھوں کو روشن فرما، ہمارے دلوں کو ان کے نور سے منور فرما۔ ہمیں ان کے سامنے شہادت جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرما۔ ہمارے بہت سے مسائل ہیں، بہت سی مشکلات ہیں، انشاءاللہ شرعی مسائل ہیں، شرعی مشکلات ہیں، یہ سب اس وقت ختم ہوں گے کہ جب ہماری حقیقی دعا قبول ہو جائے، اور وہی بنتی ہے خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں تمام شہداء اسلام کے لیے، خصوصاً شہداء مدافع حرم اور اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھتے ہوئے۔